یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام قائم کے عزادار ہم لے کر حاضر ہیں۔ میں اس پروگرام کا ہوسٹ محسن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً یہ جو ہمارا پروگرام کا سلسلہ ہے ہم نے برقرار رکھا ہے، اور اس سلسلے چلتا رہا ہے۔ آج 3 محرم الحرام ہے، اور آج جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کا ذکر کریں وہ ہیں طفنان مسلم اور حضرت مسلم بن عقیل۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں 3 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی نسلیں اہل بیت کے گھرانے کے اوپر قربان کی۔ پہلی شخصیت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد میدان کربلا میں شہید کیے اور اپنی نسل جو ان کی تھی وہ اہل بیت کے گھرانے کے اوپر قربان کی۔ دوسری جو شخصیت ہے وہ ہے بی بی رباب سلام اللہ علیہ کی، جنہوں نے مولا علی اصغر علیہ السلام کو میدان کربلا میں مولا حسین کے اوپر قربان کیا، اور پھر آگے جا کے سفر کے مہینے میں جب زندان شام میں بی بی سکینہ کی وفات ہوئی، اور عرب کے ممالک میں ان کو زیادہ تر بی بی رقیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بی بی سکینہ کے نام سے۔ پہلی شخصیت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت بی بی رباب سلام اللہ علیہ۔ تیسری شخصیت جو ہے جس نے اپنی نسل قربان کی اہل بیت کے گھرانے کے اوپر، وہ تھی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی۔ اسی ایام عزا و محرم الحرام کے سلسلے کو ہم برقرار رکھیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان سید محمد باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے عزادار ہیں۔ ناظرین، طفنان مسلم جو ان کے بیٹے تھے ابراہیم اور محمد، ان کی جو عمر اسلام کی تاریخ میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے 9 برس اور 11 برس، اور بہت سارے جو ہمارے مجتہد ہیں انہوں نے تو اس سے بھی کم لکھی ہے۔ اور طفنان مسلم جب حضرت مسلم کے ساتھ کوفے میں آئے ابراہیم اور محمد، اور جب مسجد میں نماز مغربین حضرت مسلم پڑھا رہے تھے، اور جب مجمع پیچھے سے مسجد سے باہر نکلنے لگا تو وہی وہ وقت تھا جہاں ان کے دونوں بیٹے ان سے دربدر ہوئے، اور مسجد سے میں نے دیکھا کہ مجمع باہر جا رہا ہے تو دونوں بیٹے بھی مجمع کے ساتھ مسجد سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو کوفوں کی ویران گلیوں میں گم ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی دیکھ لے اور مار نہ دے، بہتر ہے ہم کسی پیڑ کے اوپر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ تو ایک کنواں تھا، اس کے اوپر پیڑ تھا، دونوں بیٹے گئے اس پیڑ کے اوپر جا کے چھپ گئے۔ بہرحال صبح ہوئی تو ایک مومنہ عورت، ایک مومنہ خاتون اپنے گھر سے نکلی اور کنویں کی طرف آئی پانی لینے۔ جب اس نے کنواں دیکھا تو دیکھا کہ 2 نور جیسی شکلیں کنویں کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کے درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ 2 نور جیسی شکلیں اسے نظر آ رہی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو جب اس مومنہ خاتون نے بہت زیادہ ضد کی کہ کون ہو، تو بڑے بھائی نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ تم علی کے گھرانے سے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ مومنہ عورت تھی، ان کا یہ سننا تھا، فوراً ان دونوں کو نیچے بلاتی ہیں اور اپنے گھر کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ان کے سامنے کھانا پیش کرتی ہیں۔ جب دونوں بچوں کو کھانا ملتا ہے تو بڑا بھائی جیسی نوالا بناتا ہے تو فوراً اپنے اس کے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ عورت پوچھتی ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ اور پھر جو آگے کا سلسلہ ہے، جب اس کے بیٹے کو پتہ چلتا ہے اور وہ دونوں بھائیوں کو دریا کی طرف لے کے جا کے ان کے سر قلم کرتا ہے، اور پھر جب دونوں کی لاشیں دریا پہ پھینکی جاتی ہیں، یقیناً وہ سلسلہ سب کو پتہ ہے۔ ناظرین، محمد باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے عزادار ہیں، ان سے آج ان کی آواز میں ایک کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہائے مسلم، 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 ہائے مسلم۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم
اکیلا ہے. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے. ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے. کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے. بڑی دشوار منزل ہے کبھی ایسا نہ وقت آئے وطن سے دور غربت میں کوئی ایسے نہ دکھ پائے. رقیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ میرا مسلم اکیلا ہے. جو میرے دل پہ گزری ہے انہیں بتلا نہیں سکتا. تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوفہ جا نہیں سکتا. بچا لے میرے بھائی کو نجف نزدیک ہے بابا میرا مسلم اکیلا ہے. ہو کٹے ہونٹوں کا اس کے خون جب پانی میں گرتا ہے گرا کر جام پانی کو بڑی حسرت سے تکتا ہے. اور نہ جانے کتنا زخمی ہے نہ جانے کب سے ہے پیاسا میرا مسلم اکیلا ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین آواز. اور اس طرح ہی آپ اہل بیت کے گھرانے میں اپنی نوکری دیتے رہیں. انشاءاللہ اس کا اجر بھی فاطمہ آپ کو عطا کریں گی. ناظرین آئیں آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسکرین میں کون موجود ہے.
ماشاءاللہ بہت خوب، بہت ہی بہترین آواز. ناظرین، اب ہم جس کا ایک اور شخصیت کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں حضرت مسلم بن عقیل. حضرت مسلم بن عقیل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت مسلم کی امام حسین کی، یعنی امام حسین حضرت مسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں کیونکہ جو وہاں کی حکومت تھی وہ ان پر ظلم کر رہی تھی، تو امام حسین نے جواب میں یہ لکھا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا جاد بھائی اور اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. بھائی جب امام حسین نے لکھ دیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، تو یہ دوسری بار کیا لکھا کہ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. یعنی حضرت مسلم اس درجے پر ہیں، اس فضیلت پہ ہیں کہ جہاں امام حسین انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. بہرحال حضرت مسلم کوفہ آتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں کے جو مسلمان ہوتے ہیں حضرت مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کی بیعت بھی کرتے ہیں. ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ جو بیعت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف امام کی ہوتی ہے. یہاں ہمارے ابھی اس معاشرے میں بھی مرجعوں کی تقلید ہے، بیعت نہیں ہے. بیعت صرف اور صرف امام کی ہے. اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ بھائی اگر صرف بیعت امام کی ہے تو حضرت مسلم نے کیسے کی؟ اس لیے کی کیونکہ وہاں پر امام حسین نے اتھارٹی حضرت مسلم کو دی تھی کہ آپ جائیں اور جا کے کوفہ کے لوگوں کے جو ان کے مسائل ان کو حل کریں. بہرحال حضرت مسلم ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں سے بیعت بھی لیتے ہیں اور پھر ان کی مدد بھی فرمائیں. اسی سلسلے کو برقرار رکھیں گے ہمارے آج کے عزادار سید محمد باقری سے. ان کی آواز میں ان سے ایک دوسرا کلام ان سے سنتے ہیں. بسم اللہ. اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا. یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا. آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار. آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا. کوفہ والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی، لاشیں مسلم ہے سے پارا پارا یا علی. جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا. کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھاما اسے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے. دارالمہرا سے جب تھا لاشیں مسلم گرا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا. کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جبکہ حارث کی چھری.
میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا ہے یقیناً یہ میرے بچوں سے الفت کی سزا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا بین تھے اکبر زبان سیدہ پر بس یہی ساتھ زینب کے یہاں پھر مجھ کو آنا ہے ابھی شام تک لے جائے گا کوفے سے غم کا سلسلہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ اے مسلم غریب اے مسلم غریب اے مسلم غریب اے مسلم غریب ماشاءاللہ بہت خوب بہترین بہت ہی اچھا کلام بہت ہی اچھی آواز مولا آپ کو سلامت رکھے اور ایسی کامیابی حاصل کریں اور ایسی نوخوانی کرتے رہیں بہت بہت شکریہ ناظرین اسی طرح ہم اپنے آج کا ایپیسوڈ اور آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے عزادار کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ہر طرح کی طرح ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ابھی تک کے لیے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں